میڈم مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ایک لڑکے کی ایج شادی کے قابل ہو جائے اور اس کے والدین نہ کروائے تو وہ اپنی فرسٹریشن کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ میں کہنے لگی تھی گھر سے بھاگ جائے. نہیں نہیں، پھر تو نہیں نہیں نہیں، مسئلہ پلیز ہو گھر جائے سے گا. نہیں بھاگنا، کیونکہ گھر سے بھاگنے میں تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ جو شادی ہے وہ شاید ماں باپ کے ساتھ رہ کے تو جب آپ کریں گے وہ پھر ہینڈلیبل ہوگی. بٹ اف یو بالکل. یہ بھاگنے والا چکر آپ کر لیں گے تو تو یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. یہ اچھا، بہت اس بڑا کے چیلنج علاوہ بن میں نے جائے گا. دیکھا ہے کہ لوگ غیرت کے نام پر بھی مار دیتے ہیں. یہ جو بھاگ کے گئے تھے اکثر میں نے سنا ہے وہ ایسے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے. بالکل ہاں بالکل، ایسا نہیں، بھی میں نے دیکھا ہے، دیکھو سنا ہے. ایسا مذاق ایک طرف اگین یہ بالکل ایک بہت سیریس بات ہے کہ جب آپ کی ایج ہو گئی ہے، مطلب شادی کی ایج نہیں، میں اس کو بولتی ہوں کہ ہیومن باڈی کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ہارمونل چینجز ہونا لڑکی لڑکے دونوں کے باڈی کے اندر بالکل نیچرل ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ قدرت نے انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ کسی بھی انسان نے اپنے اندر خود انکلکیٹ یا مطلب وہ نہیں کیا ہوا، فیڈ نہیں کی ہوئی ان چیزوں کو. اب دیکھو ایسا جو ہیومن برین ہے نا، ہیومن برین اللہ نے یہ بہت پاورفل کمپیوٹر دیا ہوا آپ کو. آپ اس کمپیوٹر سے مت مار سکتے ہیں اس دنیا کی. آپ ونڈرز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے انفینٹ پاسبلٹی کو، جس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، جس کو برین کہتے ہیں، اس کو اگر آپ چلانا سیکھ لیں تو بالکل جو فرسٹریشن کا کنٹرول ہے نا وہ بھی آپ کے برین کے ہاتھ میں ہے. ایک تو ابھی جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ 5ویں جماعت کے بچے کو انٹرپرینورل مائنڈ سکلز، انٹرپرینورل سکلز جو ہیں وہ سکھانا شروع کر دیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی. آج کل ہارمونل چینجز 18-19 سال کی عمر میں نہیں آ رہے کیونکہ ایکسپوجر مل گیا ہے نا بچوں کو. تو یہ چھٹی بالکل جماعت کے بیچ میں ہم جو کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں 7ویں جماعت کے بچوں میں، یہ تو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. میری تو دن رات کا انٹریکشن ہے نا اس ایج گروپ کے ساتھ، کیونکہ میں اسکولس کے اندر بالکل. ہوتی ہوں. تو جب آپ اپنے بچے کے برین کو ایک ڈائریکشن دیں گے تو آپ کے بچے کا آپ نے دھیان ہٹانا ہے نا جب تک کہ آپ سیٹل نہیں ہو جاتے. تو آپ بالکل تبھی اس کے دھیان کو ہٹا سکیں گے جب آپ اسے کچھ کنسٹرکٹیو کرنے کے لیے دیں گے. اور جب آپ انٹرپرینورل سکلز کے اوپر اے آئی کی طرف اس کو لے آئیں گے اور اس کو ایک سے زیادہ ایکٹیویٹیز اور انٹرسٹ میں آپ انوالو کریں گے تو بچے کا انٹرسٹ کم آئے گا اس طرف، وہ غلط چیزوں کو کم کھولے گا. تو ایک بالکل تو آپ یہ کریں کہ ایک ینگ ایج سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس فرسٹریشن سے بچائیں. دوسری بات، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سنیے. جب بچے کسی بھی ایج گروپ میں ہوں، لڑکا اور لڑکی، تو آپ زیادہ سے زیادہ سنیں تاکہ بینگ پیرنٹس، بینگ ٹیچرز، بینگ ایڈلٹس، یو شوڈ نو کہ اس کا مائنڈ سیٹ اس وقت کس طرف جا رہا ہے. اور بینگ ایڈلٹس واٹ از اٹ دیٹ یو کین ڈو ٹو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو آپ کو بچوں کو سننا بھی پڑے گا کہ آپ یہ سمجھیں اور جانیں کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر آپ ان کو ایک سے زیادہ ایکٹیویٹیز کے بیچ میں انوالو کریں جس کے بیچ میں آپ دیکھ سکیں کہ بچہ ہر وقت مصروف رہے تاکہ اس کو اس طرح کی فرسٹریشن کا شکار ہونے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، مصروفیت جتنا زیادہ آپ بزی ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت بزی ہیں، تو میں آگے سے ایک بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں شکر کریں آپ بزی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس فضولیات سوچنے کو ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس irrelevant چیزوں کو سوچنے کا وقت نہیں ہے. جب آپ کا بچہ فری ہوگا تو پھر زیادہ پرابلم ہوگی، پھر وہ اس فرسٹریشن کا شکار جو ہے وہ زیادہ ہوگا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھتے ہیں، ان کے پاس پھر اس طرح کی فرسٹریشن کو ٹائم دینے کے لیے وقت، سوچنے کے لیے وقت وقت نہیں نہیں ہوتا. ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اچھا